السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک ہے مرزا غالب۔ یہ ریڈ اردو مینس کے جو ایگزام ہونے والا ہے اس میں جو شاعر کے بارے میں ان کی سوانح حیات جو بتانی ہے اس میں مرزا غالب جو کہ ایک بہت ہی فیمس شاعر رہے ہیں ان کے بارے میں آج ان کی سوانح حیات کو ہم یہاں لے کر آئے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے مرزا غالب کی جو پیدائش کا جو سن ہے وہ 1797 ہے۔ اس کو میں نے ہندی میں اس لیے لکھا ہے تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں اور یاد کر سکیں، وہ بھائی بہن بھی سمجھ سکیں جن کو اردو لکھنی یا پڑھنی نہیں آتی ہے، ان کے لیے بھی آسان رہے گا۔ اور آپ کو جتنا یہ ٹاپک یہاں کور کروایا جا رہا ہے یہ کافی حد تک سفیشینٹ بھی ہے، کیونکہ یہ جو کنٹینٹ ہم نے لیا ہے یہ 10th کلاس کی بک اور گریجویٹ کی بک سے لیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں 1797 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ ان کی پیدائش آگرہ میں ہوئی ہے اور 1869 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ ان کی وفات دلی میں ہوئی ہے اور محض 73 سال کی عمر میں یہ وفات پا جاتے ہیں۔ ان کا جو نام ہے، پورا نام، اگر ہم ان کے ویسے تو ہم ان کو مرزا غالب کے نام سے جانتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کے نام کی بات کریں تو ان کا پورا نام مرزا اسد اللہ خان ہے اور یہ آگرہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ بیگ ہے، عبداللہ بیگ جو کہ ایک پیشے سے سپاہی تھے، اور ان کے جو والد رہتے ہیں، ایک بار یہاں دیکھیے تھوڑا سا لکھنے میں اوپر نیچے ہو گیا ہے کہ والد جو ہیں وہ عبداللہ بیگ ہیں جو پیشے سے سپاہی تھے، اور ان کے والد جب یہ محض غالب جو 5 سال کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کے والد کا انتقال کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ الور کی ایک لڑائی ہوتی ہے، اس سمے الور کے شاسک ہوتے ہیں بختیور سنگھ۔ بختیور سنگھ اس وقت الور کے شاسک رہتے ہیں اور اس سمے ان کے جو والد رہتے ہیں عبداللہ بیگ، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر ان کی جو پرورش کرتے ہیں ان کے چاچا نصر اللہ بیگ کرتے ہیں، لیکن ان کی قسمت اتنی خراب رہتی ہے کہ 9 برس کی عمر میں ان کے چاچا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور پھر ان کے ننیحال والے ان کی پرورش کرتے ہیں۔ اب ان کے دادا کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ ان کی جو دادا تھے وہ شاہ عالم کا جو زمانہ تھا اس وقت انڈیا میں یہ آئے تھے، وہاں سے ایران سے یہ دلی آئے تھے۔ اچھا، مرزا غالب کا جو لقب ہے وہ ہے مرزا نوشیاں۔ مرزا غالب کا لقب ہے مرزا نوشیاں۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ان کی جو نکاح ہوتا ہے، زوجہ جو ہوتی ہے وہ ہے امراؤ بیگم۔ شادی کے بعد یہ دلی چلے جاتے ہیں اور دلی میں ہی ان کی وفات ہوتی ہے۔ ایک بار دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی وفات کب ہوتی ہے، تو 1869 میں یہ وفات پاتے ہیں۔ شروع میں ان کا نام اسد اللہ خان ہے، مرزا اسد اللہ خان۔ تو ان کا شروع میں جو تخلص رہتا ہے وہ بھی اسد ہی رہتا ہے، اس لیے جو دیوان غالب ہے اس میں شروع میں جو غزلیں موجود ہیں وہ اسد تخلص کے نام سے، جو تخلص ان کا اسد ہے اس نام سے موجود ہے۔ اوکے، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کچھ قول کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ان کے بارے میں کہیں، جیسے آل احمد سرور نے کیا کہا ہے ان کے لیے: ہماری شاعری جو غالب سے پہلے سے دل والوں کی دنیا کی، غالب نے اسے ذہن عطا کیا۔ سمجھیں کیسے؟ پہلے غزل کا جو خاص موضوع ہوتا تھا حسن اور عشق ہوتا تھا، لیکن غالب نے اس غزل میں غور و فکر کو بھی شامل کیا، ظرافت کو شامل کیا، اس لیے غالب نے اسے ذہن عطا کیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کس نے کہا ہے؟ یہ آل احمد سرور نے کہا ہے، تنقید نگار رہے ہیں آل احمد سرور۔ حالی نے کیا کہا؟ حیوان ظریف کہا۔ کیوں کہا؟ میں نے ابھی بتایا نا کہ انہوں نے ظرافت کو بھی ایک جو سبجیکٹ ہے، ظرافت سبجیکٹ سمجھ رہے ہیں آپ، کہ جیسے غزل میں ایک موضوع اٹھایا تھا انہوں نے ظرافت کا، جسے مذاقیہ جو موضوع کہتے ہیں وہ انہوں نے شامل کیا تھا۔ اس کے بعد ان کے بارے میں ہم تھوڑا اور جانیں گے
جیسے خطوط کے مجموعے، انہوں نے صرف نظم یعنی غزل میں، اس کے علاوہ انہوں نے نثر میں بھی اپنا بہت بڑا کہہ سکتے ہیں کہ ان کی وہ رہی ہے کہ خطوط کے مجموعے لکھے ہیں جو کافی فیمس ہوئے، جیسے عود ہندی، اردو مالا، خطوط غالب۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں ان تینوں کے نام دیکھے اور ایک چوتھا نام دیکھے کہ اس میں سے کون سا خطوط کے مجموعہ نہیں ہے، تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ تین ہیں، عود ہندی، اردو مالا، خطوط غالب۔ اس کے بعد ان کی کچھ خطاب ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں۔ ان کے خطاب کیا ہیں؟ دبیر الملک، نجم الدولہ، نظام جنگ۔ آپ کو ایک اور چیز یاد رکھنی ہے، لقب کیا ہے ان کا؟ مرزا نوشیہ۔ پھر اب ان کے خطاب میں نے آپ کو پھر سے ایک بار دیکھ لیجیے، دبیر الملک، نجم الدولہ، نظام جنگ۔ پھر اب بات کرتے ہیں بہادر شاہ ظفر کے یہاں پر اس وقت جب 1857 کا غدر چل رہا تھا، تو بہادر شاہ ظفر اس وقت تھے اور ان کے یہاں مطلب دلی میں تھے بہادر شاہ ظفر، تو ان کے یہاں یہ کلام کی اصلاح کیا کرتے تھے، محض 50 روپے مہینے پر یہ وہاں پہ کام کرتے تھے، اور ان کو ان کے جو والد رہتے ہیں تو ان کے انتقال کے بعد ان کی پینشن بھی شروع ہو جاتی ہے، لیکن ان پہ کچھ آروپ لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پینشن جو ہے بند کر دی جاتی ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، پھر رام پورہ سرکار انہیں 100 روپے پینشن دیتی ہے۔ اس وقت ان کی بڑی تنگی حالت چل رہی ہوتی ہے کیونکہ ان کو صرف 50 روپے مہینہ ملتا ہے، جو بھی ایک وقت کو بند ہو جاتا ہے، اور جو ان کی پینشن آ رہی ہوتی ہے وہ کسی آروپ لگنے کی وجہ سے وہ بھی بند ہو جاتی ہے۔ اوکے، اس کے بعد دیکھیے پھر کون سی سرکار؟ رامپورہ سرکار انہیں 100 روپے دیتی ہے۔ اب غالب کے وقت کے شعراء دیکھ لیجیے، ذوق اور مومن رہے ہیں۔ آپ کو بس اتنا دھیان رکھنا ہے کہ یہ کہاں وفات پائی ہے، انہوں نے دلی میں پائی تھی اور آگرہ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ ان کی کچھ خاص جو انہوں نے لکھا ہے ان کو بھی آپ یاد کر لیجئے گا، باقی جو سوانح آیات ہے وہ تو یہی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔